حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی محنت فرمائی اور محنت کے ساتھ ساتھ اسلام کی عمارت کو بھی قائم فرمایا۔ جس طرح آدمی ویسے عمارت بناتا ہے تو اس کی بنیادوں کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے، کیونکہ بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنی اوپر جو عمارت تعمیر کی جاتی ہے وہ اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے، اسے کوئی گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ تو جس طرح ہم بنیادوں کے اندر جب عمارت کو تعمیر کرنے لگتے ہیں تو بنیادوں کے اندر اچھا سریا، اچھی قسم کا سیمٹ، اچھی قسم کی ہر چیز ڈالتے ہیں تاکہ بنیاد مضبوط ہو۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی بنیادیں قائم فرمائی تو ان بنیادوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کو بطور بنیاد بنایا۔ سارے صحابہ اسلام کی بنیادیں ہیں، لیکن سنگ بنیاد جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور بڑا دین کا درد رکھتے تھے، دین کا بہت درد رکھتے تھے۔ اس وجہ سے ان کا یہ تاریخی جملہ بہت مشہور ہے جو ایک موقع پر فرمایا تھا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی آئے اور میں زندہ رہوں یہ بات نہیں ہو سکتی، کہ دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین کے لیے ان کی بڑی قربانی ہے، اور ایک ان کی یہ صفت تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی گستاخی کسی کو نہیں کرنے دیتے تھے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو گستاخ ہوتا تھا اس کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، وہ اللہ اور اللہ کی رسول کی گستاخی کسی کو نہیں کرنے دیتے تھے۔ جیسے واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی تھا جس کا نام فحاس تھا، اور جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو یہ چونکہ یہودیوں کا بڑا عالم تھا تو اس مجلس میں یہ بات کر رہا تھا، بڑے بڑے یہودی بیٹھے تھے، بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، تو اس نے اللہ کی شان میں اور اللہ کی رسول کی شان میں گستاخی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرف سے گزر ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ خدا سے ڈر اور اللہ کے رسول کو مان لے، تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول حق ہے اور تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، لہٰذا مان لے۔ تو اس نے ماننے کے بجائے آگے سے کہنے لگا کہ نعوذ باللہ، ہم اس خدا کو مانیں جو ہمارا محتاج ہے، ہم اس خدا کو نہیں مانتے بلکہ وہ خدا تو ہمارا نعوذ باللہ محتاج ہے۔ کہ تم نے سنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون مجھے قرض حسنہ دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیت وہ نازل ہوئی تھی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نام پہ جو خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا چڑھا کر اس کو عطا فرمائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا تھا، لیکن ان یہودیوں نے غلط مطلب لیا، تو یہ یہودی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا نعوذ باللہ، اللہ کی ذات تو ہماری محتاج ہے، ہم اس خدا کو نعوذ باللہ کیوں مانیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے تھپڑ مارا اور اس کے چہرے پر مارا اور پھر چھوڑ دیا اور فرمایا اگر تمہارے ساتھ ہمارا معاہدہ نہ ہوتا جو یہودیوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا ہوا ہے، اگر وہ معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہ جو یہودی تھا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی کہ آپ کے ساتھی ابو بکر نے مجھے مارا ہے
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں مارا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اور آپ کی گستاخی کر رہا تھا، تو لہٰذا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس وجہ سے میں نے اس کو مارا. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو وہ جو یہودی تھا اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا جی میں نے تو کوئی گستاخی نہیں کی، میں نے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی گستاخی نہیں کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، وہ ساری مجلس ہی یہودیوں کی تھی، سارے اس کے ماننے والے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو اکیلے تھے. تو جب اس نے یہ بات کہی کہ میں نے تو کہا ہی نہیں ہے اسی طرح، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے. قربان جائیں، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں گواہی دی. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. اور میں البتہ تحقیق کسی اور نے نہ سنا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بات سن لی ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں اور ہم مالدار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے گواہی ارشاد فرمائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہوا تھا. قرآن مجید کے اندر مفسرین نے لکھا ہے 8 آیات ایسی ہیں جن کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی گئی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں کوئی گستاخی کرے. چنانچہ کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا. تو کسی نے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا ابو بکر باپ کو تھپڑ مارا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو کان سیف منی لضربت عنقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو صرف تھپڑ مارا ہے نا، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں سر قلم کر دیتا. کیا وجہ کیا تھی ابو بکر؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آپ کی گستاخی کر رہے تھے. تو گویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت تھی، اپنا سب کچھ قربان کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ایسی ہستی ہیں، ان کے دین کے لیے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں. پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کر چلے اور شریعت کو زندہ کرنے کے لیے، شریعت کو پھیلانے کے لیے اپنی ساری کی ساری زندگی لگا. بے شمار نیکیاں ہیں. اس لیے ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں رات کو سین میں بیٹھی تھی اور آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہیں جو ستاروں کے برابر ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، حضرت عمر جو عمر ہیں ان کی نیکیاں اتنی ہیں جتنی آسمان پر ستارے ہیں. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سوچنے لگی کہ میں تو یہ سمجھی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی نیکیاں جتنی آسمان پر ستارے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی اتنی نیکیاں ہیں،
جو ستاروں کے برابر ہیں، تو میرے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ آپ نے یہ پوچھا تھا نا ستاروں کی تعداد کی بقدر نیکیاں کس کی ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ کہا کہ عمر کی نیکیاں ستاروں کی برابر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نیکیاں تو ستاروں سے بھی زیادہ ہے، ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔